السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں آپ کا خادم فقیر محمد فیاض علی قادری رضوی، خطیب و امام مسجد واحدنا گلشن بغداد گوئن پور بنگلور، آپ حضرات کو جیسا کہ معلوم ہے کہ شیطان لعین، شیطانی فطرت رکھنے والا اور اغیار کے ٹکڑوں پہ پلنے والا کتا جو اپنے آپ کو رضوی لکھتا ہے، کہتا ہے وسیم رضوی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں بیعت ہے، مرید ہے، اس لیے رضوی ہے، بلکہ یہ شیعہ ہے اور وہ اس نسبت سے وہ رضوی لکھتا ہے۔ یہ شیطان مرتد اور کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، قرآن پاک کی آیتوں کا انکار کر کے کہ 26 آیتیں قرآن شریف سے نکال دی جائیں، یہ قرآن شریف کا حصہ نہیں ہے معاذ اللہ، جبکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور ہر مسلمان جانتا ہے قرآن شریف اللہ تبارک و تعالی کی مقدس کتاب ہے جو اس کے آخری رسول ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ 1400 سال کا عرصہ ہو گیا، اس میں یہ 26 آیتوں کی بات کر رہا ہے، ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی، زبر زیر پیش کی کمی بیشی نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنی ذات کریم پر لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو صبح قیامت تک یہ چیلنج ہے قرآن پاک کی طرف سے کہ تم ایک صورت کوئی اس کی بنا کر لاؤ، تم نہیں لا سکتے، پوری دنیا کو جما لو، سب کو جما لو، لیکن نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن شریف اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ تو اگر اس کی بات کو سچ مان لیا جائے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ 26 آیتیں اس میں معاذ اللہ خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی طرف سے گڑھ کر معاذ اللہ رب العالمین اس میں داخل کر دیں، تو وہ اس کا جواب دے کہ پھر اس آیت کریمہ کا کیا جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم لوگ شبہ میں ہو، شک میں ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندے خاص پر نازل فرمایا، تو لے آؤ اس کی جیسی کوئی ایک صورت اور بلا لو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو، اگر تم کر سکتے ہو، اور ہم کہہ دیتے ہیں تم ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن کا جو ہے پتھر اور انسان ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہ وسیم رضوی ڈرے جہنم کی اس بھڑکتی ہوئی آگ سے جس کا یہ ایندھن بننے والا ہے۔ یہ چیلنج ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، صبح قیامت تک کے لیے کوئی قرآن شریف کی ایک سورت، ایک آیت بنا کر نہیں لا سکتا۔ یہ 26 آیتوں کی بات کر رہا ہے، اور معاذ اللہ اس کا غلط الزام حضرات خلفائے ثلاثہ کی ذات بابرکات پر لگا رہا ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ مجھے یہ بتائے، یہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، تو مجھے بتائے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خلافت صدیقی میں موجود تھے یا نہیں تھے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں تھے یا نہیں تھے؟ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں تھے یا نہیں تھے؟ تھے، اور بے شک تھے۔ تو مجھے یہ بتائیں، کیا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ اس کے بقول تحریف کی اور اپنی طرف سے آیتیں اس میں جڑ دیں، تو کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس کا ویرودھ نہیں کیا؟ کیا آپ نے اس کا رد نہیں فرمایا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عثمان غنی نے اپنی طرف سے آیتیں اس میں ڈال دیں، جمع دیں، تو کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خاموش رہے جو شیر خدا ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح سے کوئی قرآن شریف میں تحریف کرے اور مولا کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہیں۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ یہ سفید جھوٹ ہے، اور یہ لوگوں کو بھڑکانے کے لیے یہ سب حرکتیں کر رہا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ اس طرح سے وہ جا کر کے بی جے پی کی گود میں بیٹھ جائے گا
اور لقمہ تر اس کو کھلائے جاتے رہیں گے اور اس طرح سے یہ مالا مال ہو جائے گا. لیکن اس جہنمی کتے کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے تو بہت سخت پکڑتا ہے. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اب یہ بتائے کہ کون سی وہ 26 آیتیں ہیں جن کو قرآن شریف میں زبردستی گھسا دیا گیا ہے. یہ کہتا ہے جہاد کے حوالے سے، انسانوں کو مارنے توڑنے کے حوالے سے، شدت پسندی کے حوالے سے وہ آیتیں ہیں جو لڑنے پر ابھارتی ہیں. تو ان آیتوں کو قرآن شریف سے ہٹا دینا چاہیے معاذ اللہ رب العالمین. تو مجھے بتائے وہ کون سی آیتیں، نشاندہی کرے. ایک ایک آیت کے بارے میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہمارے علماء کرام، علماء اہل سنت بتا دیں گے یہ آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی. اللہ اکبر. اور اس کی تائید جو ہیں وہ کس کس نے کی ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے معلوم ہو جائے گا یہ کتنا جھوٹا ہے. وہ بتا نہیں سکتا یہ کون سی 26 آیتیں ہیں، کیونکہ کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو کسی غیر کی طرف سے اس میں معاذ اللہ رب العالمین ملا دی گئی ہو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے. یہ وحی منزل من السماء ہے، من جانب اللہ ہے. اس میں کوئی تحریف کر ہی نہیں سکتا. قیامت تک ہمارا ایمان ہے، ہر مسلمان کا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن شریف میں تحریف ناممکن ہے، محال ہے، کیونکہ قرآن شریف کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے. تو حضرات محترم، جہاں تک ہو سکے ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے، یہ ذمہ ہے کہ وہ اس کا سختی سے ویرودھ کرے اور سختی سے اس کا بائیکاٹ کرے اور اس جہنمی لعنتی کتے کے اوپر FIR درج کروائیں اپنی جمعیت کے ساتھ، تنظیموں اور تحریکوں کے ساتھ. پرامن طریقے سے آپ جو ہیں وہ اپنے قریب کے اسٹیشن پر جائیں اور جو ہیں وہ آپ ریکویسٹ کریں کہ اس طرح کے شیطانی فطرت انسان پر حکومت سخت سے سخت شکنجہ کسے اور دفعات ہند کے تحت جو اس طرح سے مذہب کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، نفرتیں پھیلاتا ہے اور ہندوستان کے امن کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہندوستان میں فتنہ اور فساد برپا کرنا چاہتا ہے اور مسلمانوں ہی کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، اس شیطان فطرت لعنتی انسان کو سخت سے سخت سزا دے اور اس کے حوالے سے ٹھوس اقدام کرے اور اس کو سخت سے سخت سزا دے کر کڑی سے کڑی عبرتناک سزا دے، تاکہ کوئی اس طرح سے مذہب سے کھیلنے کی جرأت اور ہمت نہ کر سکے. میں امید کرتا ہوں آپ حضرات اس کو سنیں گے اور دوست و احباب تک شیئر کریں گے. فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.